السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بقائے اسلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد ارشاد۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک متکبر بادشاہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی متکبر، فخر اور غرور رکھنے والا تھا۔ ایک دن اس کا ارادہ ہوا کہ آج میں اپنی مملکت کی سیر کروں، اپنی رعایا کو دیکھوں۔ تو اس نے ایک بہت ہی مہنگا اور خوبصورت لباس زیب تن کیا اور ایک مہنگا ترین اور خوبصورت گھوڑا اپنی سواری کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ وہ اس پر بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ سوار ہوا اور اس کے ساتھ اس کے کثیر تعداد میں محافظ اور خدام اس کے ساتھ موجود تھے۔ جب وہ بادشاہ چلا اپنے گھر سے تو راستے میں اس کو کوئی بھی غریب مفلس جب اسے کوئی سلام کرتا تو وہ ان کے غریب اور مفلس ہونے کی وجہ سے وہ ان کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا۔ جب وہ تھوڑا اور آگے چلا تو ایک غریب جو ظاہری طور پر اس کا لباس بھی انتہائی خستہ حالت میں تھا اور وہ شکل و صورت سے بھی ایک خستہ حالت میں نظر آ رہا تھا، وہ بادشاہ کی سواری کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ تو بادشاہ نے اس کا سلام کا جواب بھی نہ دیا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب اس غریب خستہ حال شخص نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور میری طرف کوئی خاص توجہ بھی نہیں کی، تو وہ شخص آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ سے تھام لیتا ہے۔ جب بادشاہ نے اس کی اس حرکت کو دیکھا تو بادشاہ غصے سے اس پر چیخنے اور چلانے لگا کہ تمہاری یہ جرت اور ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، میری سواری کو روکا۔ تو بادشاہ نے اپنے محافظین کو حکم دیا کہ فوراً اس شخص کو ابھی میرے سامنے گرفتار کر کے اسے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ جب وہ محافظ اس شخص کے قریب آنے لگے تو اس نے ان کی طرف بڑی خوفناک نگاہوں سے دیکھا، تو وہ تمام کے تمام محافظ ڈر کر جو ہے وہ پیچھے بھاگ گئے۔ تو اس خستہ حال شخص نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ جسے تو غریب اور مفلس سمجھ رہا ہے، میں ملک الموت ہوں، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ گیا اور وہ زبان جو چند لمحے پہلے اس پر چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، جب اس نے موت کا نام سنا تو وہ لڑکھڑانے لگی اور اس پر ایک خوف طاری ہوا اور وہ بادشاہ جو ہے اس ملک الموت کے سامنے یہ التجا کرنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو گھر جانے کی، تاکہ میں گھر جا کر اپنے گھر والوں کو کچھ وصیت کر سکوں اور اپنی مملکت کا نظام جو ہے وہ کسی کے سپرد کر سکوں۔ لیکن اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ پس جب تمہاری موت کی گھڑی آن پہنچے گی، تمہارا موت کا وقت جو مقرر ہے، پھر اس سے ایک لمحہ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، ملک الموت نے اس بادشاہ کی اسی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اب اس واقعے کے اندر ہمیں دو طرح کے سبق ملتے ہیں۔ ایک نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو منصب دولت عطا فرمائے تو آپ کبھی بھی کسی غریب کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں۔ اور دوسرا ہمارے لیے یہ سبق اور پیغام ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے،
ہمیں کسی بھی وقت کہیں بھی موت آ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ذلت کی موت سے محفوظ رکھے، تکبر کے گناہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے مال و دولت سے اپنے غریب بندوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام ناظرین کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔